أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك من ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا لا يؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شہیدا۔ یہ صورت النساء کی آیت نمبر 158، 159 اور 160 ہیں۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے اس قول کی وجہ سے، یعنی یہودیوں کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ان کے اس قول کی وجہ سے کہ یقیناً ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم کو جو اللہ کا رسول تھا قتل کر دیا ہے، اور یقیناً وہ نہ اسے قتل کر سکے ہیں اور نہ ہی اسے صلیب دے سکے ہیں، بلکہ ان پر معاملہ مشتبہ کر دیا گیا۔ اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے اس کے متعلق شک میں ہیں، اور وہ یقیناً اسے قتل نہیں کر سکے، بلکہ اللہ نے اپنی طرف اس کا رفع کر لیا، اور یقیناً اللہ غالب اور بہت حکمت والا ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔
سامعین کرام، ابو داؤد کی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ یبعث لہذہ الامۃ علی راس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا۔ ابو داؤد کتاب الملاحم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو مبعوث کرے گا جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ اس حدیث میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمومی مجددین کا ذکر فرمایا ہے کہ ہر صدی کے سر پر وہ مجدد اللہ تعالیٰ سے روح القدس پا کر کھڑا ہوگا۔ عمومی مجددین کے ذکر کے ساتھ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو موعود مجددین اور ان کے روحانی مقام و مرتبہ کا بھی ذکر فرمایا ہوا ہے۔ حضرت مرزا صاحب علیہ السلام اس حدیث کو اپنی تحریرات میں سچی قرار دیتے ہیں، اور انہوں نے بارہا بلکہ صدہا جگہ فرمایا ہے کہ یہ حدیث تواتر مانوی تک پہنچ گئی ہے کہ یعنی ہر صدی کے سر پر اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں سے کسی انسان پر روح القدس نازل فرما کر اسے دین اسلام کی تجدید کے لیے کھڑا کیا، اور 100 سال میں جو غلطیاں ان میں داخل ہو گئی تھیں امت کے دین میں، اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر روح القدس فرما کر اسے کھڑا کیا، اور پھر اس انسان نے اللہ تعالیٰ سے ہدایت پا کر ان غلطیوں کی اصلاح فرمائی۔ ہر 100 سال کے بعد یا ہر صدی ہجری کے سر پر اللہ تعالیٰ کسی شخص کو، سامعین کرام، تجدید دین کے لیے کھڑا کرے گا یا معمور فرمائے گا، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا یہی مقصد اور مدعا ہے یا مراد ہے۔ محمودی خلفاء اور علماء نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچی حدیث کا نہ صرف انکار کر دیا ہے بلکہ اسے نعوذ باللہ جھوٹی اور بزی بھی قرار دے دیا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسا کہ جناب مرزا ناصر احمد صاحب جماعت احمدیہ محمود کا خلیفہ ثالث جو اپنے آپ کو کہلواتے تھے، وہ خدام الاحمدیہ کے نام اپنے 6 نومبر 1977 کے خطاب میں حدیث مجددین کے حوالہ سے فرماتے ہیں۔ جو فرماتے ہیں اب میں اس کا ذکر کروں گا، لیکن انہوں نے جو فرمایا، کسی تنخواہ دار مولوی نے اس خطاب کو، یعنی ان کے اس خطاب کو ایڈٹ کرتے ہوئے اس خطاب کو عنوان دیا ہے حدیث مجددین اور اس کی عرفان انگیز تشریح۔ اور اب میں اپنے احمدی بھائیوں کو حدیث مجددین اور اس کی عرفان انگیز تشریح کے حوالے سے کچھ بتاؤں گا کہ جناب خلیفہ ثالث صاحب کیا کرتے رہے ہیں اپنی زندگی میں، اور تنخواہ دار مولوی ان کے فرمودات کو جو اب میں پڑھوں گا حدیث مجددین کے حوالہ سے لکھ رہے ہیں کہ حدیث مجددین کی یہ عرفان انگیز تشریح ہے۔ اور سامعین کرام، یہ خطاب ہماری ویب سائٹ الغلام.com پر نیوز نمبر 66 پر سے پڑھ سکتے ہیں۔ جناب خلیفہ ثالث صاحب فرماتے ہیں اس حدیث کے حوالہ سے، ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دوسری بات بتائی اس کے مطابق غور کرنا پڑے گا۔ آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا ہے وہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے۔ پھر آپ نے یہ فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بڑا عرفہ اور بلند مقام تھا، خدا تعالیٰ سے آپ علم سیکھتے تھے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں کہ آپ قرآن کریم کی کسی آیت کی اتنی دقیق تفسیر کر جائیں کہ عام آدمی کے دماغ کو اس کے ماخذ کا پتہ نہ لگے اور سمجھ نہ آئے، اور سمجھ میں نہ آئے کہ یہ کس آیت کی تفسیر ہے۔ آپ نے فرمایا، یعنی حضور علیہ السلام، یعنی حضرت بانی جماعت صاحب کی طرف وہ
اشارہ کر کے فرما رہے ہیں، آپ نے فرمایا کسی کو سمجھ آئے یا نہ آئے، مگر یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ قرآن کریم کی کسی آیت کی تفسیر نہ ہو۔ اگر تجدید دین والی یہ حدیث درست ہے، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے اور ہے یہ درست، تو یہ قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ قرآن کریم کی کسی آیت کی بھی تفسیر نہیں، آگے بریکٹ میں لکھا ہوا ہے، یعنی وہ کہہ رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا غلط ہوگا، یہ ضرور کسی آیت کی تفسیر ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اگلی بات میں ان کی بعد میں پڑھتا ہوں، کہ اگر یہ آپ کو علم ہے، یہ ایک تفسیر ہے کسی آیت کی، تو آپ یہ وسوسے کیوں ڈال رہے ہیں لوگوں کے دماغوں میں؟ یہ کیوں کام کر رہے ہیں؟ ایک خلیفہ کی یہ شان ہوتی ہے کہ ایک نبی کا خلیفہ ہو، وہ کام یہ وہ کرتے رہے، وہ کام وہ ایسے کر رہا ہو جیسے لوگوں کے دلوں میں ایک سچی حدیث کے بارے میں وساوس ڈالتا پھر رہا ہو۔ آگے وہ لکھتے ہیں تو پھر اس کو ہم یہ کہیں گے کہ یہ حدیث صحیح نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ حدیث مجددین کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں، کسی راوی نے کہیں سے غلط بات اٹھا لی اور آگے بیان کر دی۔ سامعین کرام، اگر ان خلفاء کے نزدیک، یعنی محمودی خلفاء کی میں بات کر رہا ہوں، کہ اگر آہاں سسم کا مقام عرفہ تھا، تو پھر آپ کی سچی حدیث کو جعلی اور جھوٹی ثابت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفہ مقام پر یہ لوگ حملہ کیوں کرتے پھر رہے تھے؟ اپنے اپنے دور خلافت میں یا دور ملوکیت میں یا دور حکومت میں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سچی حدیث کے حوالہ سے احمدیوں کے دلوں اور دماغوں میں وساوس کیوں پیدا کرتے پھر رہے تھے؟ تیسری بات یہ ہے کہ حضرت بانی جماعت علیہ السلام، جس کے یہ خلیفے بنے پھرتے تھے، آپ علیہ السلام نے اپنی تحریرات میں صدہا جگہ پر اس حدیث کو سورۃ الحجر کی آیت نمبر 10 یعنی انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون کی تفسیر قرار دیا ہوا ہے۔ یہ شخص خلیفہ ثالث صاحب حضور صاحب کا پوتا تھا اور حافظ قرآن بھی تھا۔ یقیناً اس کا علم تھا ان باتوں کا، اس کے باوجود یہ احمدیوں کے دل و دماغوں میں اس حدیث کے حوالے سے شبہات اور وساوس ڈالتا پھر رہا تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک اس شخص نے اس اپنے بیان میں اس حدیث کو نعوذ باللہ جھوٹی اور جعلی قرار دے دیا کہ کسی راوی نے غلط بات کو اٹھا کر آنسم کی طرف منسوب کر رہی ہے۔ اب سامعین کرام سے گزارش ہے کہ وہ خلیفہ ثالث کی مشعل راہ اور 3 اہم خطبات نیوز نمبر 66 اور 67 کا مطالعہ کر کے خود فیصلہ کر لیں کہ ان دمشقی بلاؤں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجددین اور حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کی پاکیزہ تعلیمات کے ساتھ کیا کیا کھلواڑ کیے ہوئے ہیں اپنے دور حکومت میں۔ اور پھر وہ جو تنخواہ دار مولوی ہے اس حدیث کے متعلق وہ کہہ رہا ہے، لکھ رہا ہے، حدیث مجددین اور اس کی عرفان انگیز تشریح، دیکھیں یہ خلیفہ ثالث تھا، اس کی یہ عرفان انگیز تشریح ہے، مولوی سے عرفان انگیز تشریح قرار دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ اس جال سازی میں، اس دجل میں مولوی بھی شامل ہے ان نام نہاد خلفاء کے ساتھ۔ اور میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو، حضور علیہ السلام اپنی منظوم کلام میں فرماتے ہیں سچی حدیث کے حوالے سے، بلکہ جو سچی حدیث کو چھوڑے، ترک کرے، اس کو حضور علیہ السلام خبیث قرار دیتے ہیں اپنی منظوم کلام میں، جیسا کہ وہ فرماتے ہیں کیوں چھوڑتے ہو لوگوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو، جو چھوڑتا ہے چھوڑ دو تم اس خبیث کو۔ مذکورہ حدیث کے مطابق سامعین کرام، قیامت تک کھڑے ہونے والے مجددین میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مجددوں کا بطور خاص ذکر فرمایا ہوا ہے، اور انہیں موعود فرمانے کے ساتھ ساتھ ان کے روحانی مقام و مرتبہ کا بھی ذکر فرمایا ہے، جیسا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ یہ ایک حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور کنز الاموال 187/2، جامع الصغیر 104/2، کسی گزشتہ حدیقۃ الصالحین کے اولڈ ایڈیشن میں یہ صفحہ 402 پر جماعت احمدیہ محمود نے اس کو اپنی حدیقۃ الصالحین کی کتاب میں شامل کیا ہوا تھا۔ اب موجودہ جو ایڈیشن ہے حدیقۃ الصالحین کے،
ان میں سے اس حدیث کو نکال دیا گیا ہے۔ یہ حدیث اس طرح ہے کہ ان ابن عباس رضی اللہ عنہ مرفوع قال لن تهلك امة انا في اولها وعيسى ابن مريم في آخرها والمہدی وسطها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ امت ہرگز ہلاک نہیں ہو سکتی جس کے شروع میں اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم اور درمیان میں مہدی ہوگی۔ اسی مضمون کے متعلق ایک اور حدیث بھی کتب حدیث میں پائی جاتی ہے، اور یہ جو رزین کی حوالہ سے حدیث ہے، مشکوٰۃ شریف جلد 3 صفحہ 293 پر اس کا ذکر ملتا ہے۔ یہ حدیث اس طرح ہے کہ ان جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ان ابیہ ان جدہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابشروا ابشروا کیف تہلک امۃ انا اولها والمہدی وسطها والمسیح آخرها ولکن بین ذالک فیج اوج لیسوا منی ولا انا منہم۔ جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے، انہوں نے اپنے دادا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم خوش ہو اور خوش ہو، وہ امت کیسے ہلاک ہو جس کے اول میں ہوں، مہدی اس کے وسط میں اور مسیح اس کے آخر میں ہے، لیکن اس کے درمیان ایک کجرو جماعت ہوگی، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور میرا ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ سامعین کرام، یہ جو کجرو جماعت ہے نا، ابھی میں نے خلیفہ ثالث صاحب کا ایک حوالہ پڑھ کر آپ لوگوں کو سنایا ہے کہ جو آنسم کی سچی حدیث جسے حضرت حق محمد علیہ السلام نے سچی قرار دیا، اس کو جھوٹی اور جعلی قرار دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جس کجرو جماعت کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ذکر فرمایا ہوا ہے، یہ وہ 1914 سے لے کر اب تک یہ بلائد مشق کا جو ٹولہ چلا آ رہا ہے، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ کجرو جماعت ہے جس کے متعلق حضرت نے فرمایا ہوا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اور سامعین کرام، امت میں ظہور فرمانے والے مہدی کے متعلق امام مہدی کے الفاظ امت میں مروج ہیں، اور یہ الفاظ امام کے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں مروج نہیں ہیں۔ قرآن کریم میں جتنے بھی انبیاء کا ذکر ملتا ہے، ان میں سے کسی نبی کا نام مہدی نہیں ہے، بلکہ ایک اسرائیلی نبی کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ملتا ہے۔ اور یہ بھی واضح رہے کہ اگرچہ کسی نبی کا نام مہدی نہیں تھا، لیکن ہر نبی اپنے وقت کا امام مہدی تھا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورۃ الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کا ذکر فرمانے کے بعد اس سورت کی آیت نمبر 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے، اور ہم نے انہیں ایسے امام بنایا جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یعنی پہلے ہم نے انہیں ہدایت دے کر مہدی بنایا اور پھر نبی بنا کر انہیں امام بنا دیا۔ اور اس طرح اس آیت کریمہ سے ثابت ہے کہ ہر زمانے کا نبی اپنے وقت کا امام مہدی تھا۔ اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ۔ اور ہم انہیں اچھی باتیں کرنے اور نیک اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کرتے تھے، اور وہ ہمارے عبادت کرنے والے
تھے، یعنی ہمارے عبادت گزار وہ بندے تھے، یعنی تمام انبیاء علیہم السلام۔ سامعین کرام کو یہ بھی واضح رہے کہ جس قسم کی غلطیاں کسی قوم یا جماعت میں پیدا ہو جاتی ہیں، ان غلطیوں کی مناسبت سے اس قوم یا جماعت میں کوئی روحانی شخصیت معمور فرمائی جاتی ہے۔ جیسا کہ فارسی کا ایک محاورہ ہے کہ می توان شد یہودی می توان شد مسیح۔ جب کسی قوم یا جماعت میں یہودیوں جیسی غلطیاں پیدا ہو جاتی ہیں، یا جب کوئی قوم یا جماعت یہودی صفات اور یہودی رنگ اختیار کر لیتی ہے، اپنا لیتی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم میں، اس جماعت میں کسی کو بطور مسیح معمور فرما دیتا ہے۔ میں اب آپ سب سامعین کو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث پڑھ کر سناتا ہوں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ لا یوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا فیکسر الصلیب ویقتل الخنزیر ویضع الحرب ویفیض المال حتی لا یقبلہ احد حتی تکون السجدۃ الواحدۃ خیر من الدنیا وما فیہا ثم یقول ابو ہریرہ وَاقْرَؤُوا إِن شِئْتُمْ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ یہ حدیث جو ہے بخاری کتاب الانبیاء باب نزول عیسیٰ ابن مریم، حدیقۃ الصالحین میں حدیث نمبر 950 اور صفحہ اس کا جو ہے 899 پر یہ رقم ہے۔ ترجمہ اس حدیث کا اس طرح ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات پاک کی جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے۔ دیکھیں امت محمدیہ کے بعض علماء کا یہ حال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ ابن مریم کی کوئی حدیث ہی نہیں ہے، حالانکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بخاری کی جو حدیث ہے اس میں اپنی قسم کھاتے ہیں نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالہ سے، یعنی اتنی تاکیدی بات کی ہے آن نے بھی یقیناً یہ بات ہوگی۔ آن حضرت صلی فرماتے ہیں ان قریب تم میں ابن مریم نازل ہوں گے، وہ عادل حاکم ہوں گے، یعنی عدل سے کام لینے والے ہوں گے، وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ آن نے ان الفاظ کی کوئی وضاحت نہیں فرمائی اپنے کلام میں بھی صلیب کا توڑنا کیا ہوگا یا وہ خنزیروں کو قتل کریں گے، اس سے کیا مراد ہے، یہ چھوڑ دیا بغیر آنسم نے تشریح کیے، کیونکہ ان الفاظ میں آنسم کے ان حکیمانہ الفاظ میں امت کی آگے آزمائش تھی۔ آج امت جو ہے یہی غلطیاں کر کے بیٹھی ہوئی ہے۔ صلیب توڑنے سے مراد وہ لکڑی کے صلیب بیٹھے ہوئے ہیں لے کے، اس کا مطلب ہے وہ اس لکڑی کی صلیبیں توڑے گا۔ بھئی اگر پوری دنیا کی لکڑی کی صلیبیں توڑ بھی دے گا ایک شخص تو اس میں کیا فرق پڑے گا ان کے عقیدے پر، وہ عقیدہ تو چلتا رہے گا۔ ایسے ہی خنزیروں کا قتل کے متعلق سمجھا جاتا ہے امت میں کہ وہ سور جو ہیں پوری دنیا سے جنگلوں میں جا کے وہ ختم کر دے گا۔ سوروں کے مارنے سے کیا فرق پڑے گا اس صلیبی مذہب پر؟ کوئی نہیں فرق پڑے گا۔ یہاں پر صلیبی فتنے کا پاش کرنے کا ذکر ہے۔ آنسم نے فرمایا کہ وہ صلیب کو توڑیں گے، یعنی صلیبی جو عقیدہ ہے اس کو پاش کر دیں گے دلائل و براہین کے ذریعے۔ اسی طرح خنزیر صفت لوگ جو ہوں گے ان کو قتل کر دیں گے، ذبح کر دیں گے، ختم کر دیں گے۔ آگے آنسم فرماتے ہیں لڑائی کو وہ ختم کریں گے، یعنی اس کا زمانہ مذہبی جنگوں کے خاتمہ کا زمانہ ہوگا۔ اسی طرح وہ مال بھی لٹائیں گے لیکن کوئی اسے قبول نہیں کرے گا۔ ایسے وقت میں ایک سجدہ دنیا و مافیا سے بہتر ہوگا، یعنی مادیت کے فروغ کا زمانہ ہوگا۔ یہ روایت بیان کرتے ہوئے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر تم چاہو تو یہ آیت ام من اہل الکتاب الا لا یؤمنن بہ قبل موتہ ویوم القیامۃ یکون
علیہم شہیدہ پڑھ کر اس سے سمجھ سکتے ہو کہ اہل کتاب میں سے کوئی نہیں مگر وہ اپنی موت سے پہلے اس مسیح پر ایمان لائے گا اور وہ قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو یہ وہی آیت ہے، ابو ہریرہ اس حدیث میں پڑھ رہا ہے جس کا ابھی میں نے ذکر کیا ہے، شروع میں تلاوت کی ہے سورۃ النساء کی آیات، اور ان میں 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، اور آخری آیت جو تھی النساء کی آیت نمبر 160 ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنی اس حدیث میں اسی آیت کا وہ کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو یہ حدیث تم یہ آیت پڑھو۔ نزول عیسیٰ ابن مریم کے سلسلے میں سامعین کرام مذکورہ حدیث جو ابھی میں نے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 160 پڑھی ہے۔ وہ آیت یہ ہے کہ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَا يُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمُ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، اور اہل کتاب میں سے کوئی بھی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے ضرور اس پر ایمان لے آئے گا اور قیامت کے دن وہ ان پر گواہ ہوگا۔ ثانیاً 1 صدی قبل محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام نے نقلی رنگ میں یعنی قرآن کریم کی روشنی میں صلیبی عقیدے پر حملہ کیا تھا۔ اس حملہ کے نتیجہ میں امت محمدیہ میں سے بعض مسلمان حیات مسیح کے جھوٹے اور باطل عقیدہ سے تائب ہو کر ہدایت پا گئے تھے، لیکن عیسائیوں پر محمدی مریم کے اس حملہ کا اثر بہت کم ہوا تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ عیسائی جو ہیں وہ اپنی بائبل، اپنی انجیل کو الہامی کتاب سمجھتے ہیں، وہ قرآن کریم کو تو نعوذ باللہ وہ الہامی کتاب ہی نہیں سمجھتے، وہ سچا کلام ہی اللہ تعالیٰ کا سمجھتے، تو ظاہر ہے ان پر کیا اثر ہونا تھا۔ اس وجہ سے ان پر حضرت بانی جماعت اسلام کا یہ جو حملہ تھا، انہوں نے قرآن کریم کی 30 آیات کے ساتھ یہ ثابت کیا تھا کہ کوئی بھی انسان زندہ، خواہ نبی ہو خواہ عام انسان ہو، ولی ہو، وہ زندہ بجسم انسی آسمان پر نہیں جا سکتا۔ تو اس کا نیک جو مسلمان تھے اس زمانے میں متقی، ان پر تو اثر ہوا، وہ تو تائب ہو گئے اس عقیدہ سے، لیکن عیسائیوں پر بہت کم اثر ہوا، کیونکہ وہ قرآن کریم کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی سچی کتاب سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اب 1 صدی بعد یعنی 15ویں صدی ہجری کے سر پر محمدی مریم امام مہدی و مسیح موعود کا مؤعود ذکی غلام یعنی مؤعود مسیح عیسیٰ ابن مریم صلیبی عقیدے پر نظریاتی رنگ میں یعنی علمی رنگ میں حملہ آور ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اور جس کے نتیجے میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ باطل عقیدہ پاش ہو کر سورۃ النساء کی آیت 160 میں بیان فرمودہ پیش گوئی انشاءاللہ تعالیٰ سچی ثابت ہو جائے گی۔ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام اسی حوالہ سے مجموعہ اشتہارات جلد 2 صفحات 304 تا 305 پر فرماتے ہیں، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں خدا قادر فرماتا ہے کہ نئی زمین ہوگی اور نیا آسمان ہوگا، اب وہ دن نزدیک آتے ہیں کہ جو سچائی کا آفتاب مغرب کی طرف سے چڑھے گا اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا، اور بعد اس کے توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ یہاں پر حضور صاحب فرما رہے ہیں اور یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا۔ ویسے تو یورپ سارا خدا کو مانتا ہے، ان کا خدا پر عقیدہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور صاحب کا اس فرمانے سے کیا مطلب ہے کہ یورپ کو سچے خدا کا پتہ لگے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے، وہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کے مؤعود ذکی غلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا اس طرح کامل علم و معرفت، کامل عرفان ظاہر کرے گا دنیا میں، تو اس کے بعد یہ جھوٹے خدا جو ہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جائیں گے، اور وہ اس طریقے سے علمی رنگ میں، ایک نظریاتی رنگ میں کوئی الہی نظریہ پیش کرے گا دنیا میں، جس کے بعد کسی انسان کو بھی کوئی اتنا بدبخت اگر ہوگا تو پھر بدبختوں کا تو کوئی علاج نہیں ہے کہ جس انسان کے اندر تھوڑا سا بھی تقویٰ ہوگا یا عقل ہوگی تو وہ مجبور ہو جائے گا کہ وہ اس سچے خدا پر ایمان لائے۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کیونکہ داخل ہونے والے بڑے زور سے داخل ہو جائیں گے اور وہی باقی رہ جائیں گے جن کے دل پر فطرت سے دروازے بند ہیں اور نور سے نہیں۔
بلکہ تاریکی سے محبت رکھتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، قریب ہے کہ سب ملتیں ہلاک ہوں گی مگر اسلام، اور سب حربے ٹوٹ جائیں گے مگر اسلام کا آسمانی حربہ، کہ وہ نہ ٹوٹے گا اور نہ کند ہوگا جب تک دجالیت کو پاش پاش نہ کر دے۔ وہ وقت قریب ہے کہ خدا کی سچی توحید، جس کو بیابانوں کے رہنے والے اور تمام تعلیموں سے غافل بھی اپنے اندر محسوس کرتے ہیں، ملکوں میں پھیلے گی۔ اس دن نہ کوئی مصنوعی کفارہ باقی رہے گا اور نہ کوئی مصنوعی خدا، اور خدا کا ایک ہی ہاتھ کفر کی سب تدبیروں کو باطل کر دے گا، لیکن نہ کسی تلوار سے اور نہ کسی بندوق سے، بلکہ مستعد روحوں کو روشنی عطا کرنے سے اور پاک دلوں پر ایک نور اتارنے سے۔ تب یہ باتیں جو میں کہتا ہوں سمجھ میں آئیں گی۔ یہاں پر میں مختصر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو جماعت جو ہے، جماعت احمدیہ محمود، جو اپنے آپ کو محمدی مریم مرزا غلام علیہ السلام کی طرف منسوب کرتی ہے، بھی ہم اس کے جماعت ہیں، ہم اس کے جانشین ہیں، یہ لوگ تو روح القدس کا دروازہ ہی بند کر کے بیٹھ گئے ہیں۔ تو اب ان لوگوں میں کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کسی کو معمور اس قسم کے لوگوں کو، جو اللہ تعالیٰ کے جو نعمتیں ہیں اس قسم کے روحانی، ان کو بند کر دیں، اللہ تعالیٰ ان کو کیسے کھڑے کرے گا؟ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کا جو اپنا ایک طریقہ ہے دنیا میں ہدایت دینے کا لوگوں کو، یا حضرت بانی جماعت صاحب نے یہ جو فرمایا تھا، اس کو تو ویسے ہی اس کا تو دروازہ بند کر کے بیٹھ گئے ہیں اپنی جماعت میں، اور اپنا انہوں نے طریقہ اپنا اپنایا ہوا ہے۔ اس کے مطابق ان کی الیکٹرک کالج ہے، ایک جاتا ہے وہ دوسرے کا آئندہ اپنے جانشین کا اشارہ دے جاتا ہے، مسجد میں یا کسی جگہ پر جو کلوزڈ مکان ہوتا ہے اس میں وہ کھڑا کر کے اس کو کہتے ہیں وہ فلی خبر ہو گیا، اللہ نے بنا دیا ہے۔ یعنی یہ جھوٹ پھر اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں کہ اللہ نے اس کو بنا دیا، یعنی سارا درجہ جو اپنا ہے اس قسم کا فراڈ جو ہے یہ سارا آخر پہ اللہ کے نام منسوب کر دیتے ہیں۔ کیسے سخت دل لوگ ہیں یہ، وہ کیسے گمراہ لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے اور ان کے شر سے لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ اس کے بعد سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ میثاق النبیین کے مطابق آنے والے کسی مسلک کے اولین غرض و غایت تو یہ ہوتی ہے کہ بانی جماعت یا بانی سلسلہ پر اس کی قوم یا جماعت کے ایمان کا پتہ لگایا جاوے کہ آیا وہ اپنے دعوی ایمان میں سچی تھیں یا کہ نام کی مومن تھیں۔ علاوہ اس کے جب موعود مسلک کا ظہور ہوتا ہے سامعین کرام، تو اس کی قوم یا جماعت میں کافی فتور اور بگاڑ بھی پیدا ہو چکے ہوتے ہیں، اس وقت حضرت بانی جماعت علیہ السلام کی جماعت احمدیہ کا حال ہے۔ 1914 میں یہ دو جماعتیں بن گئی اور دونوں دکانیں ہیں، دونوں کے عقیدے کچھ سے کچھ ہو چکے ہیں، جن کا حضرت مرزا صاحب علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، ان کی تعلیم سے، ان کی احمدی سے ان دونوں جماعتوں کے عقائد کا کوئی تعلق نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ، جیسا کہ میں نے ابھی کہا ہے کہ موعود مسلک کا ظہور ہوتا ہے تو اس کی قوم یا جماعت میں کافی فتور اور بگاڑ پڑ چکے ہوتے ہیں، جن کی اللہ تعالیٰ کو اصلاح مطلوب ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان غلطیوں کو دور فرما دے۔ مثال کے طور پر حضرت امام مہدی و مسیح موعود السلام کے ظہور سے پہلے مسلمانوں کی اعتقادی اور سماجی حالت اس قدر دگرگوں ہو چکی تھی کہ شاعر مشرق نے اس کی تصویر کشی کچھ اس طرح کی تھی: وضع میں تم ہو نصارہ، یعنی وہ مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہتے ہیں وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن محدود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ سامعین کرام، ایک صدی قبل مسلمانوں کے یہودی بننے میں اگر کوئی کسر رہ گئی تھی تو اب ایک صدی بعد جماعت احمدیہ محمود میں یہ کسر پوری ہو چکی ہے۔ آج جماعت احمدیہ محمود اور 2000 سال پہلے والی یہودی جماعت، جن کے دل سما قسط قلوبکم کے مطابق سخت ہو چکے تھے، ان دونوں جماعتوں کا تقابل کر کے دیکھیں تو آپ کو جماعت احمدیہ محمود یہودی جماعت کی ہو بہو کاپی یا چربہ نظر آئے گی۔ مثال کے طور پر وہی جبری طور طریقے یہودیوں والے، وہی رنگ ڈھنگ، وہی نظم و ضبط، وہی یہودیانہ تحریف اور کلمات کا عدل بدل دینا،
وہی مرسلوں کا شدید انکار اور ان کی مخالفت، وہی عام یہودیوں کی طرح اسیری، اور وہی یہودیوں والے اخراج اور مقاطعہ کے طور طریقے وغیرہ وغیرہ۔ سامعین کرام کو واضح رہے کہ کوئی مسلمان بھی اپنے آپ کو نصرانی، ہندو یا یہودی کہلوانا پسند نہیں کرتا، اور نہ ہی یہ القاب بندوں کی پیشانی پر لکھے ہوتے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ کسی کے کہنے سے کوئی نصرانی، ہندو یا یہودی نہیں بنتا، بلکہ یہ انسانوں اور قوموں اور جماعتوں کے رویے اور طرز فکر ہوتا ہے جو انہیں نصرانی، ہندو یا یہودی بنا دیتا ہے۔ آج یہ یہودیانہ صفات جس شدت سے جماعت احمدیہ مامود میں پائی جاتی ہیں، اس شدت سے مسلمانوں کے کسی دوسرے فرقے میں نہیں پائی جاتی ہیں، اگرچہ وہ بھی سارے گمراہ ہیں اپنے اپنے طور پہ، سب غلط ہیں، فرقے بنے ہوئے ہیں، بہت ساری غلطیوں میں داخل ہیں، لیکن یہودیانہ صفات جو ہیں جس شدت سے جماعت احمدیہ مامود میں پائی جاتی ہیں، اس قسم کی صفات جو ہیں باقی اس مسلمانوں کے جو فرقے ہیں یا جماعت احمدیہ کے بھی مختلف فرقے بنے ہیں، ان میں سے کوئی فرقہ بھی اس قسم کی یہودیوں جیسی صفات کا حامل نہیں ہے جس قسم کا جماعت احمدیہ مامود حامل ہے۔ اے میرے احمدی بھائیوں، جب ہم 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی کو بغور فکر دیکھتے ہیں تو اس پیشگوئی میں بشارت دیا گیا ذکی غلام ہمیں موسوی ذکی غلام یعنی موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کا مثیل اور حالات و واقعات کے لحاظ سے ہو بہو اس کی کاپی نظر آتا ہے۔ می توان شد یہودی می توان شد مسیح کے محاورہ کے مطابق جب کوئی قوم یا جماعت یہودی رنگ میں رنگین ہو جاتی ہے تو پھر ایسی قوم میں اللہ تعالیٰ مسیحی انفاس وجود بھی پیدا کر دیتا ہے۔ ذکی غلام سے متعلقہ الہامی پیشگوئی ہمیں بتا رہی ہے کہ جس جماعت میں موعود ذکی غلام نے بطور مسیح عیسیٰ ابن مریم نازل ہونا تھا، اس جماعت کو بعض لوگوں نے یقیناً یہودی نما بنا دینا تھا۔ یعنی اس جماعت کے عام لوگوں کا قصور نہیں ہے، وہ تو بیچارے اپنے راہبروں کے پیچھے چل رہے ہیں، وہ جو قائدین بنے ہوئے ہیں اس جماعت کے، انہوں نے اپنی جماعت کو یہودی نما بنا دینا تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بعد کسی نوح، کسی ابراہیم، کسی موسیٰ، کسی داؤد اور کسی سلیمان کی بجائے مسیح عیسیٰ ابن مریم کے نزول کی پیشگوئی فرمائی تھی، اور امام مہدی کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیشگوئی فرمانے میں یہی حکمت تھی کہ امت میں نزول فرمانے والے اس موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم نے یہودی صرف جماعت میں نزول فرمانا تھا۔ یہ ہے می توان شد یہودی می توان شد مسیح کا والی حکمت ہے یہاں پر۔ سامعین کرام، اب سوال یہ ہے کہ امت محمدیہ میں موعود مسیح عیسیٰ ابن مریم کی روحانی پیدائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا طریق اختیار کیا تھا؟ تو اس سلسلہ میں سامعین کرام کو جواباً گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ایک کامل امتی فرد کو مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشا، جیسا کہ اسی حوالہ سے اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، یہ 1883 کے الہام ہیں، یا آدم اسکن انت و زوجک الجنہ یا مریم مسکن انت و زوجک الجنہ یا احمد اسکن انت و زوجک الجنہ نفخت فیک من لدنی روح الصدق۔ اے آدم، اے مریم، اے احمد، تو اور جو شخص تیرا تابع اور رفیق ہے جنت میں، یعنی نجات حقیقی کے وسائل میں داخل ہو جاؤ، میں نے اپنی طرف سے سچائی کی روح تجھ میں پھونک دی ہے۔ یہ تذکرہ صفحہ 55 پر الہام ہے۔ اسی طرح 1883 میں ہی اللہ تعالیٰ مخاطب کر کے فرماتا ہے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو، فَآجَاءَهَا الْمَغَازُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَٰذَا وَكُنتُ نَسِيًّا مَنسِيًّا هُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا۔ پس اسے درد ذیل مجبور کر کے کھجور کے تنے کی طرف لے گیا۔
کہا اے کاش میں اس سے پہلے مر جاتی اور میری یاد مٹا دی جاتی۔ کھجور کی ٹہنی کو پکڑ کر اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ بتازہ پھل پھینکیں گی۔ تذکرہ صفحہ 56 پر الہام ہے حضور السلام کا۔ یہی الہام، یہی باتیں جو ہیں سورۃ مریم میں حضرت مریم علیہ السلام، موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کی والدہ صدیقہ جو تھیں، یہ ان کے منہ سے یہ باتیں نکلی ہوئی ہیں اس زمانے میں جب اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی ان کی شادی کے اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک بچے، ایک ذکی غلام کی پیدائش کا بشارت دی تھی۔ بعد ازاں وہ اس بچے سے حاملہ ہو گئی۔ پیدائش سے پہلے پھر موسوی ذکی غلام کی پیدائش سے پہلے پھر اس کی والدہ محترمہ حضرت مریم علیہ السلام نے یہ الفاظ کہے ہوئے ہیں۔ سورۃ مریم میں ان کا ذکر ہے۔ یہی الہام مرزا غلام احمد علیہ السلام پر بھی نازل ہوئے۔ اسی طرح 1883 میں الہام ہوتا ہے حضرت مرزا صاحب السلام کو، لقد جئت شیئا فریا ما کان ابوک امرا سوء وما کانت امک باغیہ۔ اے مریم، تو نے بہت برا کام کیا ہے، تیرا باپ تو برا آدمی نہیں تھا اور تیری ماں بھی بدکار نہیں تھی۔ تذکرہ صفحہ 57 پر یہ الفاظ ہیں۔ یہ بھی سورۃ مریم میں موسوی مریم علیہ السلام کو اس قسم کی باتیں اس زمانے میں لوگوں نے کہی تھیں۔ 1883 میں ہی روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 51 پر یہ الہام ہے۔ 1883 میں اللہ تعالیٰ حضرت مرزا غلام صاحب کو مخاطب کر کے فرماتا، علیہ اللہ بکاف نبدا وَلِنَجْعَلَهُ آیَاتًا لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ تَمْتَرُونَ۔ کیا اللہ اپنے بندہ کے لیے کافی نہیں اور ہم اس کو لوگوں کے لیے ایک نشان بنا دیں گے اور اپنی طرف سے رحمت؟ اور یہ بات ابتدا سے مقدر تھی اور ایسا ہی ہونا تھا۔ یہی قول حق ہے جس میں لوگ شک کر رہے ہیں۔ اپنے مریمی روحانی مقام و مرتبہ کے سلسلہ میں امام مہدی و مسیح موعود حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام حقیقت الوحی میں فرماتے ہیں، روحانی خزائن جلد 22 صفحات 350 و 351 حاشیہ۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس امت کے بعض افراد کو مریم سے تشبیہ دیتا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ وہ مریم عیسیٰ سے حاملہ ہو گئی، اور اب ظاہر ہے کہ اس امت میں بجوز میرے کسی نے اس بات کا دعویٰ نہیں کیا کہ میرا نام خدا نے مریم رکھا اور پھر اس مریم میں عیسیٰ کی روح پھونک دی، اور خدا کا کلام باطل نہیں۔ ضرور ہے کہ اس امت میں کوئی اس کا مصداق ہو، بس اس تمام امت میں وہ میں ہوں۔ میرا ہی نام خدا نے ابراہیم میں پہلے مریم رکھا اور بعد میں اس کے میری ہی نسبت یہ کہا کہ ہم نے اس مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، اور پھر روح پھونکنے کے بعد مجھے ہی عیسیٰ قرار دیا۔ بس اس ایت کا میں ہی مصداق ہوں۔ میرے سوا 1300 برس میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ پہلے خدا نے میرا نام مریم رکھا اور مریم میں اپنی طرف سے روح پھونک دی، جس سے میں عیسیٰ بن گیا۔ خدا سے ڈرو، اس میں فکر کرو۔ موسوی مریم علیہ السلام کی طرح پہلے اللہ تعالیٰ نے سامعین کرام حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مریمی روحانی مقام و مرتبہ بخشا، اور پھر آپ کی دعاؤں کی قبولیت کے نتیجے میں آپ علیہ السلام کو ایک ذکی غلام کی بشارت عنایت فرمائی گئی۔ بعد ازاں اللہ تعالیٰ نے پھر آپ کی وحی میں اسی ذکی غلام کو مسیح عیسیٰ ابن مریم بھی قرار دیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے۔ ہوشیارپور میں چلہ کے دوران 20 فروری 1886 کو خدائے رحیم و کریم بزرگ و برتر نے جو ہر ایک چیز پر قادر ہے، جل شانہ و عز اسمہ، مجھ کو اپنے الہام سے مخاطب کر کے فرمایا کہ میں تجھے ایک رحمت کا نشان دیتا ہوں، اسی کے موافق جو تو نے مجھ سے مانگا۔ سو میں نے تیری تضرعات کو سنا اور تیری دعاؤں کو اپنی رحمت سے بپایا قبولیت جگہ دی، اور تیرے سفر کو جو ہوشیارپور اور لدھیانہ کا سفر ہے تیرے لیے مبارک کر دیا۔
سو قدرت اور رحمت اور قربت کا نشان تجھے دیا جاتا ہے، فضل اور احسان کا نشان تجھے عطا ہوتا ہے، اور فتح اور ظفر کی کلی تجھے ملتی ہے۔ اے مظفر تجھ پر سلام، خدا نے یہ کہا تھا وہ جو زندگی کے خواہاں ہیں موت کے پنجہ سے نجات پاویں، اور وہ جو قبروں میں دبے پڑے ہیں باہر آویں۔ اور تا دین اسلام کا شرف اور کلام اللہ کا مرتبہ لوگوں پر ظاہر ہو، اور تا حق اپنی تمام برکتوں کے ساتھ آ جائے، اور باطل اپنی تمام نحوستوں کے ساتھ بھاگ جائے، اور تا لوگ سمجھیں کہ میں قادر ہوں، جو چاہتا ہوں کرتا ہوں، اور تا وہ یقین لائیں کہ میں تیرے ساتھ ہوں، اور تا انہیں جو خدا کے وجود پر ایمان نہیں لاتے، اور خدا کے دین اور اس کی کتاب اور اس کے پاک رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انکار اور تکذیب کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، ایک کھلی نشانی ملے اور مجرموں کی راہ ظاہر ہو جائے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، سو تجھے بشارت ہو کہ ایک وجی اور پاک لڑکا تجھے دیا جائے گا، ایک ذکی غلام تجھے ملے گا، بریکٹ میں حضور علیہ السلام لکھتے ہیں لڑکا۔ آگے اللہ فرماتا ہے، وہ لڑکا تیرے ہی تخم سے تیری ہی ذریت و نسل ہوگا، خوبصورت پاک لڑکا تمہارا مہمان آتا ہے، اس کا نام انبائیل اور بشیر بھی ہے، اس کو مقدس روح دی گئی ہے، اور وہ رجس سے پاک ہے، وہ نور اللہ ہے، مبارک وہ جو آسمان سے آتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے، اس کے ساتھ فضل ہے جو اس کے آنے کے ساتھ آئے گا، وہ صاحب عشق اور عظمت اور دولت ہوگا، وہ دنیا میں آئے گا اور اپنے مسیحی نفس اور روح الحق کی برکت سے بہتوں کو بیماریوں سے صاف کرے گا۔ وہ کلمہ اللہ ہے، کیونکہ خدا کی رحمت و غیوری نے اسے کلمہ تمجید سے بھیجا ہے۔ وہ سخت ذہین و فہیم ہوگا اور دل کا حلیم، اور علوم ظاہری و باطنی سے پر کیا جائے گا، اور وہ 3 کو 4 کرنے والا ہوگا۔ اس کے معنی سمجھ میں نہیں آئے، حضور صاحب لکھتے ہیں، دوشنبہ ہے مبارک دوشنبہ، فرزند دل بند گرامی ارجمند، مظہر الاول والآخر، مظہر الحق والعلاء، کأن اللہ نزل من السماء۔ آگے اللہ فرماتا ہے، جس کا نزول بہت مبارک اور جلال الہی کے ظہور کا موجب ہوگا۔ نور آتا ہے نور، جس کو خدا نے اپنی رضامندی کے عطر سے ممسوح کیا۔ ہم اس میں اپنی روح ڈالیں گے، اور خدا کا سایہ اس کے سر پر ہوگا، وہ جلد جلد بڑھے گا اور اسیروں کی رستگاری کا موجب ہوگا، اور زمین کے کناروں تک شہرت پائے گا، اور قومیں اس سے برکت پائیں گی۔ تب اپنے نفسی نقطہ آسمان کی طرف اٹھایا جائے گا، مکان امرن مقضیہ۔ اشتہار 20 فروری 1886، مجموعہ اشتہارات جلد 1 صفحات 100 تا 102۔ اسی طرح اسی ذکی غلام کے حوالہ سے 13 اپریل 1899 کو اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، اصبر ملی ساحب اللہ کا غلام زکیہ، یعنی کچھ تھوڑا عرصہ صبر کر، میں تجھے ایک ذکی غلام ان قریب عطا کروں گا۔ تذکرہ صفحہ 277۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ 16 دسمبر 1905 کو محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، کالا ربو کا انہ نازل من السماء ما یرزی کا رحمت منا وکانا امر مقضیہ، کاروبا ما توعدون آمرت نافذہ۔ تیرا رب کہتا ہے کہ ایک امر آسمان سے اترے گا جس سے تو خوش ہو جائے گا، یہ ہماری طرف سے رحمت ہے، اور یہ فیصلہ شدہ بات ہے جو ابتدا سے مقدر تھی۔ وہ وقت قریب آ گیا جس کا تم کو وعدہ دیا جاتا تھا، میں نے یہ حکم نافذ کر دیا ہے، یعنی اٹل ہے۔ تذکرہ صفحہ 496۔ اسی طرح 6-7 نومبر 1907 کو اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے، الہامن صاحب اللہ کا غلام زکیہ، رب حبلی ذریات طیبہ، انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، علم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ تذکرہ صفحہ 626۔ میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش، میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا؟ اسی الہام میں آخر پر اللہ فرماتا ہے، آمدن عید مبارک بادت، عید تو ہے چاہے کرو یا نہ کرو۔ اسی طرح
اللہ تعالیٰ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اسی ذکی غلام کے حوالے سے، یہ درگاہ خدا مردے بصد اعزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید۔ تذکرہ صفحہ 684، مکتوب پیر سراج الحق صاحب نعمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صفحہ 6۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم یعنی مرزا غلام احمد تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ محمدی مریم امام مہدی و مسیح موسام ابن مریم کے سلسلے میں اپنی تحریرات میں فرماتے ہیں۔ آگے یہ تو الہامی کلام تھا جو میں نے حضرت مرزا غلام علیہ السلام کا پیش کیا آپ لوگوں کے آگے، اب میں ان کے اپنے الفاظ جو ہیں وہ کیا فرماتے ہیں اس ذکی غلام کے حوالے سے، اس مسیح عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے، وہ میں آپ لوگوں کے آگے پیش کرتا ہوں۔ ازالہ اوہام نمبر 1، ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 318 پر آپ علیہ السلام فرماتے ہیں اس مسیح کو بھی یاد رکھو جو اس عاجز کی ضروریت میں سے ہے، جس کا نام ابن مریم بھی رکھا گیا ہے کیونکہ اس عاجز کو براہین میں مریم کے نام سے بھی پکارا ہے۔ اب یہ جماعت محمود جو ہے وہ کہتی ہے کہ کوئی مسیح نہیں آنا، کسی مسیح نے نہیں آنا وغیرہ وغیرہ، سب اس قسم کے جو جتنے عقائد ہیں ان کے سارے نہ صرف قرآن کریم کے مخالف ہیں بلکہ حضرت بانی جماعت کی جو احمدیت ہے، اس کی تعلیم جو ہے اس کے بھی مخالف ہیں۔ نمبر 2، ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 179 تا 180 پر محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرماتے ہیں بالآخر ہم یہ بھی ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہمیں اس سے انکار نہیں کہ ہمارے بعد کوئی اور بھی مسیح کا مثیل بن کر آوے، کیونکہ نبیوں کے مثیل دنیا میں ہوتے رہتے ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ نے قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا۔ یہاں پر ذریت سے مراد آپ کی جماعت ہے، آپ کی جسمانی اولاد نہیں ہے، کیونکہ نبی جو ہوتے ہیں ان کی ذریت ان کی جماعتیں ہوتی ہیں، ان کی امتیں ہوتی ہیں، ان کی جسمانی اولاد جو ہوتی ہے اس کو وہ اولاد لکھتے ہیں، لیکن اپنی جماعتوں کو، اپنی امتوں کو وہ ذریت کہتے ہیں۔ حضور صاحب فرماتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ نے ایک قطعی اور یقینی پیشگوئی میں میرے پر ظاہر کر رکھا ہے کہ میری ہی ذریت سے ایک شخص پیدا ہوگا جس کو کئی باتوں میں مسیح سے مشابہت ہوگی۔ وہ آسمان سے اترے گا اور زمین والوں کی راہ سیدھی کر دے گا، وہ اسیروں کو رستگاری بخشے گا اور ان کو جو شبہات کی زنجیروں میں مقید ہیں رہائی دے گا۔ فرزند دل بند گرامی ارجمند مظہر اللہ کے والعلائے کان اللہ نزلہ من السماء، یہ سارے وہی الفاظ ہیں جو الہامی پیشگوئی مسلم موت کے حوالے سے ہیں۔ نمبر 3، ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 316 تا 317 پر حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر ظاہر پر ہی ان بعض حدیثوں کو جو ہنوز ہماری حالت موجودہ سے مطابقت نہیں رکھتی محمول کیا جاوے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں، کیونکہ ممکن ہے کہ خدا تعالیٰ ان پیشگوئیوں کو اس عاجز کے ایک ایسے کامل متبع کے ذریعے سے کسی زمانہ میں پوری کر دے جو من جانب اللہ مسیح کا مرتبہ رکھتا ہو، اور ایک آدمی سمجھ سکتا ہے کہ متبعین کے ذریعے سے بعض خدمات کا پورا ہونا در حقیقت ایسا ہی ہے کہ گویا ہم نے اپنے ہاتھ سے وہ خدمات پوری کی، بالخصوص جب بعض متبعین فناف شیخ کی حالت اختیار کر کے ہمارا ہی روپ لے لیں اور خدا تعالیٰ کا فضل انہیں وہ مرتبہ ذیلی طور پر بخش دے جو ہمیں بخشا، تو اس صورت میں بلا شبہ ان کا ساختہ و پرداختہ ہمارا ساختہ و پرداختہ ہے، کیونکہ جو ہماری راہ پر چلتا ہے وہ ہم سے جدا نہیں، اور جو ہمارے مقاصد کو ہم میں ہو کر پورا کرتا ہے وہ در حقیقت ہمارے ہی وجود میں شامل ہے۔ اس لیے وہ جز اور شاخ ہونے کی وجہ سے مسیح موت کی پیشگوئی میں بھی شریک ہے، کیونکہ وہ کوئی جدا شخص نہیں۔ میں دوبارہ آج کہتا ہوں آپ لوگوں کو کہ جو تم اس عاجز کو دیکھتے ہو وہ میں نہیں ہوں، اور جو یہ عاجز ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتا۔ اللہ تعالیٰ آپ پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ آپ کو وہ تقوی نصیب فرمائے کہ جس کے ساتھ پھر آپ اصل عبدالغفار جمبا جو ہے اس کو آپ دیکھ سکیں گے۔ آگے حضور فرماتے ہیں پس اگر ذیلی طور پر وہ بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مسیح کا نام پاوے اور موعود میں بھی داخل ہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ گو مسیح موعود ایک ہی ہے، مگر اس ایک میں ہو کر سب موعود ہی ہیں، کیونکہ وہ ایک ہی درخت کی شاخیں اور ایک ہی مقصد موعود کی روحانی یگانگت کی راہ سے
متمم و مکمل ہیں اور ان کو ان کے پھلوں سے شناخت کرو گے۔ اے احمدی بھائیوں اور دیگر سامعین کرام، 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی میں بشارت دیے گئے ذکی غلام کا ذکر پڑھنے کے بعد جب ہم قرآن کریم اور خاص کر سورۃ مریم کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں حضور علیہ السلام کا مؤعوز ذکی غلام موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا مثیل معلوم ہوتا ہے، اور اس مماثلت سے یہ بھی اندیا ملتا ہے کہ جماعت احمدیہ میں آنے والے اس مؤعوز ذکی غلام کو موسوی ذکی غلام سے ملتے جلتے حالات اور واقعات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اگر آپ قرآن کریم اور انجیل میں سے موسوی ذکی غلام یعنی مسیح عیسیٰ ابن مریم ناصری علیہ السلام کے حالات و واقعات کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ ملے گا کہ آپ علیہ السلام پر ایک ایسا وقت بھی آیا جب صلیب کے شدید ابتلا کے وقت 12 حواری بھی آپ کو چھوڑ گئے تھے۔ آج محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کے بعض حواریوں پر بھی ان کی بدبختی ضرور غالب آئے گی اور وہ بھی اسے چھوڑیں گے۔ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم نے کیا کام کیے تھے؟ کارنامے تو رہے ایک طرف، وہ تو بیچارہ بدبخت یہودیوں کے غیظ و غضب کا شکار ہو کر اپنے آپ کو صلیب سے بھی نہ بچا سکا۔ آج محمدی ذکی غلام کو بھی یہودی نما محمودی جماعت جن کے دل یہودیوں کی طرح سخت ہو چکے ہیں کے ہاتھوں اسی قسم کے مصائب اور دکھوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جو موسوی ذکی غلام نے 2000 سال پہلے سہے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ موسوی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو کاٹھ پر صلیب دی گئی تھی، لیکن آج مؤعوز ذکی غلام مسیح الزماں آج محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم کو آزادی ضمیر اور اس کے اظہار سے محروم کر کے اسے آواز کی سولی دی گئی ہے۔ سامعین کرام، بعض اوقات تحریر و تقریر کی آزادی سلب کر کے بھی سولی دے دی جاتی ہے، یعنی تحریر و تقریر سے سلب کرنا یا چھیننا یہ حق، تو یہ بھی اس قسم کا ایک قسم کی سلیب ہے، اس قسم کی سولی ہے۔ جیسا کہ خاص کے استاد پروفیسر محمد علی مضطر صاحب فرماتے ہیں، مجھ کو سولی دی گئی آواز کی، میں شہید وقت ہوں تحریر کا۔ محمدی مریم حضرت امام مہدی و مسیح موعود اپنے مؤعوز ذکی غلام کی بعثت کے سلسلے میں فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، خدا نے مجھے خبر دی ہے کہ میں تیری جماعت کے لیے تیری ہی ضروریت سے ایک شخص کو قائم کروں گا اور اس کو اپنے قرب اور وحی سے مخصوص کروں گا، اور اس کے ذریعے سے حق ترقی کرے گا اور بہت سے لوگ سچائی کو قبول کریں گے۔ سو ان دنوں کے منتظر رہو اور تمہیں یاد رہے کہ ہر ایک کی شناخت اس کے وقت میں ہوتی ہے، اور قبل از وقت ممکن ہے کہ وہ معمولی انسان دکھائی دے یا بعض دھوکہ دینے والے خیالات کی وجہ سے قابل اعتراض ٹھہرے، جیسا کہ قبل از وقت ایک کامل انسان بننے والا بھی پیٹ میں صرف ایک نطفہ یا علقہ ہوتا ہے۔ روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 306 حاشیہ۔ اے میری احمدی بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں و دیگر سامعین کرام، خاکسار مدعی مؤعوز ذکی غلام مسیح الزماں آج مورخہ 14 اپریل 2017 کے خطبہ جمعہ میں سے بارہ اعلان کرتا ہے کہ میں اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ خلیفہ جناب مرزا مسرور احمد صاحب اور ان کے مولویوں کے ساتھ پیشگوئی مسلم موعود کے حوالہ سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود پر جرمنی اور انگلستان میں کسی جگہ پر بھی گفتگو کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ نمبر 2، اگر جناب مرزا مسرور احمد صاحب خاکسار کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو خاکسار ان کی نمائندگی میں ان کی مقرر کردہ مولویوں کی ٹیم کے ساتھ بھی گفتگو کرنے کے لیے جرمنی اور انگلستان میں ہر وقت تیار ہے۔ نمبر 3، اگر قبرستانی مولوی بھی اس حوالہ سے خاکسار کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے تیار نہ ہوں تو خاکسار جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی نمائندگی میں کسی بھی قبرستانی نتھو پھتو یا کسی بھی قبرستانی بجو یا محمودی مزار کے شاہ دولہ کے چوہے کے ساتھ جرمنی یا انگلستان میں گفتگو کرنے کے لیے تیار ہوں۔ نمبر 4، اگر ہماری گفتگو کے دوران جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مسلم موعود سچا ثابت ہو گیا تو اس کے بعد میرے دعویٰ مؤعوز ذکی غلام مسیح الزماں پر یا میرے کسی نشان پر یا میرے کسی موضع پر یا کسی کو ڈابر میں میرے خاندان یا میری برادری کو لوگوں سے کوئی انٹرویو لینے کی بھی کسی کو ضرورت نہیں پڑے گی، یہ معاملے سارے ختم ہو جائیں گے،
کیونکہ میں اپنے دعویٰ موعود ذکی غلام مسیح الزماں پر جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے وہ سچا تھا تو میں نظر ثانی کر لوں گا. اس کے بعد یہ ان کاموں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. نمبر 5، اگر ہماری گفتگو کے دوران جناب خلیفہ ثانی صاحب کا دعویٰ مجھ سے موعود قطعی طور پر جھوٹا ثابت ہو گیا تو پھر جماعت احمدیہ قبرستان کی طرف سے یا جناب مرزا مسرور احمد صاحب کی طرف سے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب کے دعوے مسلم موعود کے جھوٹے ہونے کا باضابطہ اعلان کرنے کے بعد خاکسار اپنے تینوں دعوی، نمبر 1 موعود ذکی غلام مسیح الزماں، نمبر 2 موعود مسیح عیسی ابن مریم، نمبر 3 مسلم موعود کے ساتھ میدان میں کھڑا ہوگا اور محمودی قبرستان کے بجو اور جالے اور مولوی اور خلیفے خاکسار کے دعوی کے متعلق جو بھی معقول سوال کرنا چاہیں تو میں نہ صرف ان کے سوالوں کے جواب دوں گا بلکہ خاکسار اپنے دعوی کے ثبوت بھی پیش کرے گا، اس کا دفاع بھی کرے گا. خاکسار اور میری جماعت احمدیہ اصلاح پسند ہی آج حضور اسلام کی سچی پیروکار ہے اور آپ کی سنت اور طرز عمل پر چلنے والی ہے. میرے اس بیان کی دلیل یہ ہے کہ میں عرصہ دراز سے قبرستانی جماعت کے خلیفوں اور مولویوں کو الہامی پیشگوئی مسلم موعود کے سلسلہ میں فیصلہ کرنے کے لیے بانی جماعت احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی سنت اور رویے کی طرف بلا رہا ہوں. لیکن تم لوگ مجھے اور میرے ساتھیوں کو محمد حسین بٹالوی، ابو جہل اور فرعونی طرز عمل اور رویے کی طرف بلا رہے. کیا یہ اس حقیقت کا کھلا ثبوت نہیں ہے کہ جماعت احمدیہ محمود حضرت مرزا صاحب علیہ السلام کی پیروکار نہیں بلکہ محمد حسین بٹالوی کی سنت اور پالیسی پر گامزن ہے؟ اے میرے احمدی بھائیوں، جماعت احمدیہ اصلاح پسند برطانیہ کا چوتھا جلسہ سالانہ 21، 22 اور 23 اپریل 2017 کو لندن میں منعقد ہو رہا ہے. یعنی اگلا جو جمعہ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہیں پہ لندن میں انشاءاللہ تعالی جمعہ پڑھاؤں گا. خاکسار بھی انشاءاللہ تعالی اس جلسہ سالانہ کے موقع پر لندن میں موجود ہوگا. آپ اپنے نام نہاد خلیفے، مولویوں اور بجوؤں کو منجی کے نیچے سے نکال کر خاکسار محمدی مریم کے موعود ذکی غلام کے مقابل پر لاؤ. آپ کا نام نہاد خلیفہ منجی کے نیچے سے کبھی نہیں نکلے گا. واسطی صاحب ڈاور کی خاک چھاننے کی بجائے اپنے ابا جی کو منجی کے نیچے سے نکال کر خاکسار کے مقابلہ میں کھڑا کرو، تب میں آپ کو مانوں گا کہ ہاں آپ بھی کوئی انسان ہو. محمدی مریم کا یہ موعود ذکی غلام، یہ موعود مسیح عیسی ابن مریم اور یہ موعود مسلح وہ ہے جس کے مقدر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت اور محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کی قبولیت دعا کے نتیجے میں قوموں کو برکت دینا اور زمین کے کناروں تک شہرت پانا لکھا جا چکا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور محمدی مریم کے موعود ذکی غلام کے مقدر میں دین اسلام کی فتح اور غلبہ کو لکھ دیا ہوا ہے. اب تم کیا کرو گے؟ اللہ تعالیٰ محمدی مریم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے اس ذکی غلام کے بارے میں، اس محمدی مسیح عیسی ابن مریم کے بارے میں، یہ درگاہ خدا مردے بصد آزاز می آید، مبارک بادت اے مریم کہ عیسیٰ باز می آید. خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے. اے مریم، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے. اے قبرستانی مردو، اللہ تعالیٰ سے نہ لڑو بلکہ اس کے معمور کو قبول کر کے اس کے ساتھ صلح کر لو. خاکسار محمدی مریم کا موعود ذکی غلام قرآن کریم اور محمدی مریم کے الہامی کلام کی روشنی میں 20 فروری 1886 کی الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا فیصلہ کرنے کے لیے تمہیں 24 سال سے میدان میں کھڑا بلا رہا ہے. خالد واسطی صاحب ڈاور جا کر ابو جہل اور ابو لہب کی نسل سے انٹرویو لیتے پھر رہے ہو، اور آپ کا جو اصل کام ہے وہ یہ ہے کہ اس عاجز کے بالمقابل اپنے خلیفہ صاحب کو کھینچ کر لاؤ، اپنے مولویوں کو لاؤ کھینچ کے ایک میدان میں ہمیں اکٹھا کر دو، تو اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ سچ اور جھوٹ کا فیصلہ ہو جائے گا. پانی اور دودھ، پانی کیا ہے اور دودھ کیا ہے، اس کا فیصلہ ہو جائے گا. ڈاور کی خاک چھاننے کی بجائے تم لندن آ کر اپنے خلیفہ صاحب کو منجی کے نیچے سے نکال کر خاکسار کے بالمقابل میدان میں کھڑا کرو. میں آج پھر دوبارہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں، یہ تیسری دفعہ میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں
یہ تمہارا اصل کام یہ ہے، لیکن تم اس کام کے لیے ٹس سے مس ہونے کے لیے تیار نہیں ہو۔ اب میں تمہاری اس خاموشی کو تمہاری موت نہ سمجھوں تو اور کیا سمجھوں؟ کیا تمہیں ابھی بھی اپنی ہلاکت اور خاکسار کی صداقت میں کوئی شک ہے؟ اب میں محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام کے ان پاکیزہ اور سچائی سے بھرے ہوئے اشعار پر اپنے خطبے کو ختم کرتا ہوں۔ حضور سلام فرماتی ہیں، اور آج میں بھی آپ لوگوں سے یہی کہتا ہوں، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، تیرے احسان میرے سر پر ہیں بھارے، چمکتے ہیں وہ سب جیسے ستارے، گڑھے میں تو نے سب دشمن ادارے، ہمارے کر دیے اونچے منارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، مقابل میں میرے یہ لوگ ہارے، کہاں مرتے تھے پر تو نہیں مارے، شریروں پر پڑے ان کے شرارے، نہ ان سے رک سکے مقصد ہمارے، انہیں ماتم ہمارے گھر میں شادی، فسبحان الذی اخزل اعادی، وما علینا الا البلاغ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، اولم وآخرم وظاہرم وباطنن، هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر۔